دنیا بھر میں سویڈن کی ایسی تصاویر دیکھی گئی ہیں جن میں لوگ بار کے باہر بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آئس کریم کی دکانوں کے باہر لوگوں کی قطاریں ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود سویڈن کے حوالے سے ایک عام غلط خیال یہ ہے کہ یہاں زندگی معمول کے مطابق ہے۔ بظاہر سویڈن میں بہت کم جگہ بند ہوئی ہیں، لیکن موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق اکثر لوگوں نے رضاکارانہ طور پر سماجی فاصلہ اختیار کر لیا ہے۔ کیا سویڈن کی کووڈ-19 سے لڑنے کی حکمت عملی درست ہے؟ اب سویڈن میں وبا کی صورتحال کیا ہے؟ آخر سویڈن نے الگ راستہ کیوں اختیار کر لیا؟ سویڈن میں نمبرز ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ انچارج اینڈرس ٹیگنل کون ہے اور ان کا کیا کہنا ہے؟ کیا سویڈن کے باشندے بہتر قوت مدافعت کے مالک ہیں؟ کیا سویڈن کی مثال غیر معمولی ہے؟ آئیے ان تمام سوالوں پر حقائق کی روشنی میں نظر ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں افتخار احمد اور ہم آپ کو یونیورس آف ریالٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کے اس دور میں سویڈن میں سماجی سرگرمیاں جاری رکھنے کی سرکاری حکمت عملی کو عوامی حمایت حاصل ہے۔ اس حکمت عملی کو حکومت کے لیے سائنسدانوں نے تشکیل دیا اور حکومت نے اس کی حمایت کی، لیکن ملک کے تقریباً تمام وائرالوجسٹ اس سے متفق نہیں ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک کے برعکس سویڈن میں لاک ڈاؤن بھی نہیں ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، سویڈن کی حکمت عملی کا مرکزی حصہ یہی ہے کہ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لوگ خود سے سماجی فاصلہ اور دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والوں کی تعداد میں کمی آئی ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد گھر سے کام کر رہی ہے اور زیادہ تر افراد نے ایسٹر کی چھٹیوں کے دوران سفر کرنے سے بھی گریز کر لیا ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ حکومت نے 50 سے زیادہ افراد کے عوامی اجتماعات پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور عمر رسیدہ افراد کے کیئر ہومز میں بھی لوگوں کے جانے پر پابندی ہے۔ نوووس نامی کمپنی کے سروے کے مطابق ہر 10 میں سے 9 شہری کہتے ہیں کہ وہ آپسی میل جول کے دوران کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھ رہے ہیں۔ ملک کے محکمہ صحت کے مطابق جس طرح لوگوں نے وبا کے حوالے سے رد عمل دیا ہے وہ تعریف کے قابل ہے۔ سویڈن کے سائنسدانوں کی اس حکمت عملی پر عالمی سطح پر ہفتوں طویل مباحثے ہوئے ہیں کہ آیا سویڈن نے عقلمندانہ اور مستحکم منصوبہ اپنایا ہے یا سویڈن نے غیر ارادی طور پر اپنی آبادی کو تجربے کا حصہ بنایا ہوا ہے جس سے غیر ضروری اموات ہو رہی ہیں۔ بحث یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ سویڈن کو کووڈ-19 کا پھیلاؤ کنٹرول رکھنے میں ناکام ہو جائے۔ دارالحکومت اسٹاک ہوم اب تک ملک میں وائرس کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ نئے متاثرین کی تعداد رک چکی ہے، تاہم رواں ہفتے کے اختتام تک کیسز کی تعداد کافی زیادہ تھی کیونکہ گزشتہ دنوں کے دوران سویڈن میں کرونا ٹیسٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں اب بھی کرونا کے مریضوں کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے اور ایک نیا فیلڈ ہسپتال قائم کیا گیا ہے جسے اب تک استعمال نہیں کیا گیا۔ سویڈن کی حکومت کے وبائی امراض کے ماہر اینڈرس ٹیگنل کا کہنا ہے کہ ہم وہ چیز بڑی حد تک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دباؤ کے باوجود سویڈن میں صحت کا نظام چلتا رہتا ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ مریضوں کا علاج کرنے کی بجائے انہیں واپس گھر بھیج دیا جائے۔ دوسرے ملکوں میں سیاسی رہنما اس بحران پر قومی حکمت عملی پر بریفنگ دیتے ہیں، مگر دنیا کے برعکس سویڈن میں یہ کام وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر ٹیگنل کرتے ہیں۔ ان کے انداز کافی مخصوص ہیں اور ان کی زیادہ توجہ اعداد و شمار دینے پر ہوتی ہے، جبکہ وہ اس بحران کے عوام پر پڑنے والے جذباتی اثرات کا بھی تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں۔ سویڈن نے یورپ کے برعکس بڑی سطح پر سماجی سرگرمیاں بحال رکھنے کا فیصلہ تب کیا جب ڈاکٹر ٹیگنل کی ٹیم نے اندازوں کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وائرس آبادی کے ہجوم پر کس طرح اثر انداز ہوگا اور کیسے اسے روکا جا سکتا ہے۔ یہ ان اندازوں سے بالکل مختلف تھا جو دوسرے سائنسدانوں نے تشکیل دیے، جس میں لندن کے امپیریل کالج کی ایک رپورٹ بھی شامل ہے۔ بظاہر امپیریل کالج کی اسی رپورٹ کے بنیاد پر برطانوی حکومت نے ملک میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ سویڈن کی ہیلتھ ایجنسی نے ان خطوط پر آگے بڑھی کہ سامنے آنے والے کورونا کے بیشتر کیسز ہلکی نوعیت کے ہوں گے۔ تاہم ہیلتھ ایجنسی نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کی حکمت عملی ریوڑ کی مجموعی قوت مدافعت کے اصول پر مبنی نہیں ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سماجی دوری کے کم سخت اقدامات متعارف کروائے جائیں
जिन पर एक तवील अरसे तक अमल दरामद हो सके। 16 साल से कम उम्र बच्चों के स्कूल बंद नहीं किए गए ताकि बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी मसरूफ रह सकें। स्वीडन के बरक्स शुमाली यूरोप के लगभग तमाम ममालिक ने आर्जी तौर पर अपनी अपनी अवाम पर बहुत सख्त पाबंदियां आयद की थी। अगरचे वक्त के साथ साथ चंद ममालिक ने इन पाबंदियों में नरमी लाना शुरू कर दी है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब थोड़ी नजर नंबर पे डालते हैं। स्वीडन की आबादी लगभग 1 करोड़ है। अगर बात कोरोना के मुसद्दका मुतासरीन की जाए तो स्वीडन का शुमार उन 20 ममालिक में होता है जो वबा से मुतासरा अफराद की फहरिस्त में सर फहरिस्त हैं। स्वीडन में अमूमन कोरोना टेस्ट सिर्फ ऐसे मुश्तबा मरीजों का ही किया जाता है जिनमें वबा की अलामात शदीद नोयत की होती हैं। इसके अलावा हाल ही में मुख्तलिफ शोबों और सनतों में काम करने वाले अफराद के हवाले से स्क्रीनिंग का अमल भी शुरू किया गया है। आबादी के तनासब से यहाँ शरह अमवात देगर सेकंड यूनियन ममालिक से ज़्यादा है। देगर ममालिक के बरक्स स्वीडन में मुतासरा अफराद की गिनती में केयर होम्स में मौजूद उम्र रसीदा अफराद को भी शामिल किया जाता है और यही वजह है कि मुल्क में होने वाली मजमूई हलाकतों में 50% वो उम्र रसीदा अफराद शामिल हैं जिनकी हलाकतें केयर होम्स में हुई हैं। इसके अलावा यहाँ आबाद देगर ममालिक के अफराद ख़ास तौर पर सोमालिया के बाशिंदों की एक कसीर तादाद बेमुसद्दका मुतासरीन और हलाकतों का एक बड़ा हिस्सा है। स्वीडन के सबसे बड़े मेडिकल रिसर्च सेंटर कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट से मुंसलिक वबाई अमराज की महर क्लॉडिया हैंसन कहती हैं कि बहुत से लोग हलाक हो रहे हैं। क्लॉडिया हैंसन स्वीडन की वबा के हवाले से अपनाई गई हिकमत अमली पर कड़ी तनकीद करती हैं और उनका मानना है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों को मार्च के महीने में ही बंद कर देना चाहिए। वो इन 22 साइंसदानों में भी शामिल हैं जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ते स्वीडन के बड़े रोज़नामे में हुकूमती इक़दामात की तनकीद पर मबनी एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल में कहा गया है कि स्वीडन में नातजर्बाकार हुकाम को फैसला साजी का इंचार्ज बना दिया गया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, स्वीडन में इस वबा पर सरकारी रद्द-ए-अमल देने वाले वबाई अमराज के महर डॉक्टर एंडर्स टेगनल बहुत मशहूर हैं। वो एक तजर्बाकार साइंसदान हैं और मेडिसन में उनका तजर्बा 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। वो अपने पुरसकून रख रखाव की वजह से जाने जाते हैं। साइंस के मजमून की लिखारी और वबाई अमराज की महर एमा फ्रांस कहती हैं कि वो खामोश तिब इंसान हैं। लोगों का ख्याल है कि वो एक ताकतवर रहनुमा हैं जो बातचीत के दौरान अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते। वो बहुत सोच समझ कर बात करते हैं और ये खूबी बहुत से लोगों के लिए बहसे राहत है। वो कहती हैं कि बहुत मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया उनके हवाले से तनाज़ा की तलाश में कोशां है, मगर उनका ख्याल है कि स्वीडन की साइंसदानों की कम्युनिटी में इस बात पर मुत्तफ़िक है कि एंडर्स टेगनल की हिकमत अमली काफ़ी मस्बत है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि देगर ममालिक में अपनाई गई हिकमत अमलियों से बुरी नहीं है। अब थोड़ी नज़र स्वीडन के बाशिंदों की बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर डाल लेते हैं। इस बात का तयन तो तारीख़ ही करेगी कि किस मुल्क की वबा से निपटने की हिकमत अमली सबसे बेहतर थी, लेकिन साइंस की दुनिया में ताज़ा तरीन गुफ्तगू का महवर स्वीडन के ऐसे बाशिंदे हैं जो शायद वायरस का शिकार तो हुए मगर उनमें इसकी बीमारी की जहरी अलामात बिल्कुल भी सामने नहीं आई। ये बात अहम इसलिए है क्योंकि बहुत से साइंसदानों का ख्याल है कि लॉकडाउन के दौरान सख्त पाबंदियों में रहने वाले अफराद के मुकाबले में स्वीडन के बाशिंदों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत का लेवल शायद बहुत बेहतर हो। रवां हफ्ते आने वाली एक रिपोर्ट में यह अंदाज़ा पेश किया गया है कि मई के आगाज़ पर स्टॉकहोम की 1/3 आबादी वायरस से मुतासर हो चुकी होगी। ताहम बाद इस रिपोर्ट पर नज़रसानी के बाद इस तादाद को आबादी का 26% बताया गया है। ताहम बहुत से दूसरे बड़े साइंसदानों ने मई के आगाज़ पर स्टॉकहोम में मुतासरा अफराद की तादाद इससे कहीं ज़्यादा होने की पेशगोई की है। यूरोप में वबाई अमराज की रोकथाम के इदारे ECDC के साबका चीफ साइंसदान प्रोफेसर जोहान गेसिकी का मानना है कि रवां माह के अख्ताम तक स्टॉकहोम की कम से कम आधी आबादी वायरस से मुतासर हो चुकी होगी, जबकि स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से मुंसलिक रियाजीदान टॉम बेरेटन का अंदाज़ा है कि रवां माह के अख्ताम तक स्वीडन की आधी आबादी वायरस से मुतासर हो सकती है। वबाई अमराज के महर एमा फ्रांस कहती हैं कि जब तक कोरोना की वैक्सीन दरियाफ्त नहीं होती तब तक स्वीडन के लिए शायद सबसे अहम चीज़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही होगी। डॉक्टर फ्रांस मज़ीद कहती हैं, जब बात दूसरी किस्म के कोरोना वायरस की आती है तो ये मालूम होता है कि लोग इनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर चुके हैं। शायद ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत तवील मुद्दती ना हो, मगर अगर ये कलील मुद्दती भी हुई तो इसकी मदद से हम इस वबा के फैलाव को रोक सकते हैं।
سویڈن کے عوامی صحت کے ادارے کا ماننا ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ علامات کے بغیر والے انفیکشن کا عوامی صحت پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ٹیگنل کے نائب اینڈرز ویلنسٹن کہتے ہیں کہ ہمیں قوت مدافعت کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ اس بارے میں ہمارے پاس معلومات اسی وقت زیادہ دستیاب ہوں گی جب زیادہ سے زیادہ افراد کے اینٹی باڈیز ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس غیر یقینی صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سویڈن کے ان علاقوں سے جہاں انفیکشن کا تناسب زیادہ ہے وہاں سے مستقبل قریب میں سماجی دوری کی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ معزز سامعین، سویڈن میں مستقبل میں کیا ہوگا، اس کا تعین صرف اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ لوگ کس طرح سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اسٹاک ہوم یونیورسٹی سے منسلک پولی ٹیکنیکل سائنسدان پروفیسر نیکلس کہتے ہیں کہ سویڈن کے چند باشندوں نے یورپ کے دیگر ممالک میں رائج پابندیوں کا جواب قومیت پرستی اور تفاخرانہ انداز میں دیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی آواز سے ہم آواز ہونے جیسا ہے، نہ کہ اس احساس کی بنیاد پر کہ سویڈن میں کچھ خاص ہے۔ ان کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا، شاید سویڈن کے چند باشندے کورونا کے حوالے سے ہدایات پر عمل کریں، مگر مجموعی طور پر سویڈن اس حوالے سے متحد نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر سویڈن میں رہنے والے چند غیر ملکی باشندوں کی جانب سے سخت ترین اقدامات اٹھائے جانے کی گزارشات کے جواب زبانی اختلافات کی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ در اثنا سویڈن میں بسنے والے بہت سے افراد کا خیال ہے کہ وبا کے پھیلاؤ کے حوالے سے شاید برا ترین وقت اب گزر چکا ہے۔ اسٹاک ہوم کے رہائشیوں کے موبائل ڈیٹا کا تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اب شہر کے سٹی سینٹر میں اب اس سے زیادہ وقت گزار رہے ہیں جتنا وہ 15 دن پہلے گزار رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر پولیس نے عوامی مقامات پر زیادہ افراد کی موجودگی پر اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا تھا۔ سویڈن کے وزیر اعظم اسٹیفن لوفون نے تنبیہ کیا ہے کہ نہ تو یہ آرام کرنے کا وقت ہے اور نہ ہی زیادہ وقت دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بتانے کا ہے۔ ایسا کہنا شاید آسان ہو مگر اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل، کیونکہ سویڈن میں تاریخ طویل اور یخ بستہ سردیوں کے اختتام پر اب موسم بہار کی آمد ہے اور گھروں میں محصور ہو کر رہنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں بھی سماجی دوری کے اصولوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس وائرس کو شکست دینا ہے اور اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور ہمارے نئے آنے والے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔